ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بلا تمہید و تبصرہ عرض ہے عزیز طلباء کرام اور اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کا جو مسابقہ رہا، چاہے چھوٹے بچوں کا ہو یا اس کے بڑے بچوں کا ہو، دونوں گروپ کے مسابقے اور تقاریر کے سننے کے بعد فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ کسے زیادہ نمبر دے، کس کے نمبر کاٹے، اس لیے کہ سب کی محنتیں برابر، کسی ایک طالب علم میں بھی تقریر کے اندر ایک اٹکی بھی نہیں ہے، تو اس سے اندازہ لگائیں کہ کس قدر ان ساتھیوں نے محنت کی، انتظامیہ نے کس قدر ان پر محنت کی، دونوں قابل تعریف ہیں۔ مکمل 25 طلباء کے تقاریر تقریباً 3-4 گھنٹے سے سن رہے ہیں، لیکن نہ اکتاہٹ آئی ہے، نہ ہی بے چینی ہوئی، نہ ہی اضطراب، نہ ہی سستی، بلکہ مستقل ایک کے بعد ایک تقاریر سننے کا سلسلہ جاری رہا۔ بہت قابل مبارکباد ہے یہ طلباء کرام، یہ انتظامیہ، اور اسی طرح انداز بیان کے سلسلے میں بھی۔ لہٰذا میں نے تو اکثر کو اچھے نمبر دیے ہیں، برابر نمبر دیے ہیں۔ اول پوزیشن، دوم پوزیشن، سوم پوزیشن جو آئیں گے وہ حضرت مفتی مشتاق احمد صاحب کے برکت سے آئیں گے۔ میری نظر میں ماشاءاللہ 100 اول پوزیشن ہے، دوم پوزیشن ہے، سوم پوزیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی محنتوں کو قبول فرمائے اور انتظامیہ کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ یہ مدرسہ جو اس قدر کامیاب چل رہا ہے، اس کے پیچھے اس مدرسے کے ناظم ہمارے مولانا اکبر صاحب دامت برکاتہ ہیں۔ ماشاءاللہ کم عمری کے اندر انہوں نے وہ حالات دیکھے، وہ حالات سے گزرے ہیں جس کے لیے ایک لمبا عرصہ، ایک لمبی عمر چاہیے۔ کم وقت میں، کم عمری میں بہت سارے حالات دیکھے ہیں۔ آپ تھوڑا سا اپنے بائیں جانب دیکھیے کہ کس قدر بڑا پہاڑ موجود ہے۔ میں اگر مثال دوں کہ آپ کے ناظم صاحب ادارے کے اکبر صاحب کا جو صبر ہے، جو استقامت ہے، اس کے سامنے یہ پہاڑ بھی چھوٹا ہو جائے۔ جس طرح یہ پہاڑ کو تراشنے والے تراش رہے ہیں، اسی طرح پہاڑ جسے استقامت کو لے کر پہاڑوں کے درمیان رہ کر اکبر صاحب یہاں پر بچوں کو تراش رہے ہیں۔ میرا جب آنا ہوا گوگل لوکیشن کے ذریعے سے تھوڑا سا جنگلوں میں سے آیا، آنے کے بعد مجھے لگا کہ میں کس جنگل میں آیا، لیکن یہاں آنے کے بعد لگا کہ بھائی میں کسی ادارے میں نہیں بلکہ ایک ایسی کان میں آیا ہوں جہاں پر ہیرے موتی تراشے جا رہے ہیں۔ بہت خوشی ہوئی، خاص طور پر شعبہ حفظ و ناظرہ کے پورے کے پورے بچے مسابقے میں حصہ لیتے ہوئے، کم از کم میرا پہلا تجربہ ہے جو اتنی تعداد میں بچے حصہ لیے ہیں اور اس قدر مظاہرہ کیے ہیں۔ واقعی قابل تعریف ادارہ ہے، قابل تعریف محنتیں ہیں۔ اور اس ادارے کے بارے میں اکبر صاحب کی محنتوں کا جو سلسلہ ہے، پچھلے 2-3 سالوں سے میں مستقل سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا۔ پڑھتے وقت ہمارے جونیئر تھے تو بار بار تمنا رہی، دلی تمنا رہی کہ اس ادارے کو جائیں، اکبر صاحب سے ملیں، ان کے تجربات سے استفادہ کریں، ان کے ادارے کے کاموں کا اور کارناموں کا مشاہدہ کریں۔ لیکن یہ دلی تمنا آج اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہوئی ہے۔ اکبر صاحب نے دعوت دی، اگر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے کارناموں اور ان کی محنتوں کو دیکھ کر مجھے خود آنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے مجھے دعوت کے لائق سمجھا۔ میں اس پر ان کا مشکور ہوں، ممنون ہوں، اور انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا، اس کے لیے بہت شکر ادا کرتا ہوں۔ اور یہاں پر جب آیا تو میں نے نمبر دینے کے لیے نہیں آیا بلکہ یہاں سے کچھ مشورے لینے کے لیے آیا۔ میرا مقصود یہاں آ کر سکھانا نہیں ہے بلکہ سیکھ کر جانا ہے، اور میں نے بہت ساری چیزیں نوٹ کی ہیں جو میں انشاءاللہ ان سے مذاکرہ کر کے اور مزید کریکٹ کر لوں گا، درست کر لوں گا، اور اپنے علاقے کے اندر جا کر اسی طرح محنتیں کر کر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے مدد و نصرت کے ذریعے سے کامیاب ہوں گا۔ یہ میرا ارادہ ہے، اللہ قبول فرمائے۔
اسی کے ساتھ ساتھ کسی بھی ادارے کے لیے کامیابی کسی ایک آدمی کی طرف سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ مخلص عملے کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور یہاں پر اکبر صاحب کے ساتھ ان کے مخلص دوست مفتی عبدالعزیز صاحب بھی قابل تعریف ہے۔ پڑھنے کے زمانے کے ساتھ اکبر صاحب کے ساتھ وہ رہتے تھے، اور پڑھائی ہونے کے بعد مستقل اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر اس ادارے کو کامیاب کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ جتنے حالات ہمارے اکبر صاحب باہری خارجی مسائل اور جتنے بھی حالات آ رہے ہیں وہ جھیل رہے ہیں، اسے سدھار رہے ہیں، اور اندر ادارے میں رہ کر مفتی عبدالعزیز صاحب ادارے کی تعلیمی و انتظامی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ مفتی عبدالعزیز صاحب بھی قابل تعریف ہے۔ اللہ رب العزت ان حضرات کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ مسابقے کے اندر جو چیزیں نوٹ کرنے کو ملی ہیں جو قابل تعریف ہے، ان میں تو سب سے ایک اہم بات یہ ہے کہ ادارہ دیکھیے اور ادارے کے انتظامات دیکھیے اور جو پرفارمنس کیے ہیں ان کو دیکھیے۔ ادارہ بظاہر چھوٹا سا ہے، لیکن نہ انتظامات چھوٹے رہیں، نہ تیاری چھوٹی رہی، نہ اسٹیج چھوٹا رہا، بلکہ انتظامات بھی وسیع پیمانے پر، تیاری بھی بڑے اسٹیج کے لیول کی، اور انتخاب بھی بڑے اسٹیج لیول کا۔ یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے عزائم کتنے ہیں، سامنے چیز کتنی نہیں ہے، آپ کے ارادے کتنے عزائم ہیں، آپ کی ارادے کتنی بلند ہیں، یہ معنی رکھتی ہے۔ جو اس انتظامیہ نے بتایا کہ کم وسائل کے اندر بڑے پیمانے پر جلسہ اور پروگرام کر کے دکھایا ہے، اس کے لیے قابل مبارکباد ہے۔ دوسری قابل تعریف اور قابل تقلید چیز یہ ہے کہ جو عناوین کا انتخاب کیا گیا، یہ بھی ماشاءاللہ جو اس زمانے کی ضرورت ہے، ان عناوین کا انتخاب، ان عناوین کے لیے حسن مواد کا انتخاب، اس مواد کے لیے حسن الفاظ کا انتخاب، یہ ساری چیزیں چن چن کر پروئی گئی اور بہترین انداز میں بچوں کے حوالے کی گئی، اور بچوں نے اچھے انداز سے یاد کر کے اسے پیش کیا۔ یہ بھی قابل تقلید کارنامہ ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی بھی کتاب اٹھا دیے بچوں کو دے دیے، آپ یہ تقریر یاد کر لو، آپ یہ تقریر یاد کر لو، ایسا تو معاملہ نظر نہیں آیا، بلکہ چن چن کر دی گئی اور اچھے انداز سے مواد کو سیٹ کیا گیا۔ یہ بھی قابل تعریف کارنامہ ہے۔ اسی کے ساتھ کچھ چیزیں جو بچوں کے لیے مفید ہیں وہ ذہن میں آئی ہیں، تو مذاکرہ ضروری سمجھتا ہوں کہ بچوں نے اچھے انداز میں تقریر یاد کر کے کی ہے، لیکن تھوڑا سا بچوں کو چاہیے کہ جب تقریر ہم کریں تو بالکل ایک طرف ہو کے نہ کریں، بلکہ سامعین دائیں طرف بھی ہوتے ہیں، بائیں طرف بھی ہوتے ہیں۔ ہمیں جب کرتے وقت میں دائیں طرف کے سامعین کو بھی دیکھنا ہے، بائیں طرف کے سامعین کو بھی دیکھنا ہے، اور یہ بتانا ہے، سامعین کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بتانا ہے کہ ہم جو بول رہے ہیں پوری جرات کے ساتھ بول رہے ہیں، ہمیں بولنے میں کوئی جھجک نہیں ہے، ہمیں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، بے باک انداز کے اندر کرنا ہے۔ اس کی تھوڑی سی محنت ہو جائے تو انشاءاللہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ اسی طرح اور ایک چیز ہے کہ بچوں کے اندر آواز میں نشیب و فراز بھی چاہیے۔ جب تقریر ہم شروع کرتے ہیں آواز دھیمی ہونا چاہیے، اور جب تقریر کرتے ہوئے ایک مرحلے پر جاتے ہیں اور عنوان کا جو اہم موڑ ہوتا ہے اس پر ایک مضبوط آواز کے ساتھ اور زبردست لب و لہجے کے ساتھ اور مضبوط دلائل کے ساتھ اپنی بات کو رکھنا ہے، پھر اس کے بعد آواز کو نیچے کرنا ہے۔ یہ آواز کا جو نشیب و فراز ہے اس پر بھی تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح تیسری اہم چیز اشارے و کنایات۔ اشارے و کنایات یعنی کہاں پر ہاتھ اٹھانا ہے، کہاں پر نہیں اٹھانا ہے، کون سا ہاتھ اٹھانا ہے، کون سا ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، اس پر بھی محنت ہو جائے۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں تھی وہ قابل تعریف ہیں، یہ چیزیں ایکسٹرا ہے، اگر یہ بھی ایڈ ہو جاتی ہیں تو بہت زیادہ کمال پیدا ہو جاتا ہے۔ ان با کمال بچوں کے اندر یہ چھوٹی سی چیزیں گزارشات ہیں، ان کو بھی ایڈ کر لیا جائے۔ اللہ رب العزت سے امید ہے کہ کافی فائدہ ہوگا، اور میری دلی دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ادارے کو کامیاب فرمائے، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، ادارے کے ناظم صاحب اور عملے کے اللہ تعالیٰ محنتوں کو قبول فرمائے، اور ہر طرف سے اس ادارے کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو اپنے اداروں سے سیکھ کر اپنے علاقے اپنی جگہ پر اسی طرح کے کام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔